محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی تم میری بارگاہ میں آنا، فرمایا اس حال میں نہ آنا کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے نہ آنا، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جس شخص نے خنجر مارا، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، جب وہ پکڑا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا یاد رکھنا یہ کام نہ کرنا، جتنا اس نے ظلم کیا ہے، جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اس کے مطابق ہی اسے سزا دی جائے گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ فرمایا اس نے جتنی بڑی غلطی کی ہے، شریعت نے اس کی جو حد لگائی ہے، شریعت نے جو اس کی سزا مقرر کی ہے، اپنی طرف سے سزا مقرر نہ کر لینا، شریعت کی طرف سے اس کی سزا مقرر کرنا۔ فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ مولا علی نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر میں دنیا سے تشریف لے گیا، فرمایا یاد رکھنا اس کا فیصلہ تم نے ایسے نہیں کرنا، اس پر زیادتی نہ ہو۔ دیکھو قاتل بھی سامنے ہے، قتل کرنے والا مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا اس پر زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا جس شریعت نے اس کی جتنی سزا مقرر کی ہے، فرمایا شریعت کے مطابق ہی اس کو سزا دی جائے گی، یعنی اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی طبیعت سے مطابق سزا نہیں دی جائے گی، محبوب کریم کی شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، اس نے ایک تابع رسول تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتے تو آپ اسے ٹوکتے، جیسے ٹوکتے اس نے کہا، فرمایا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ اس نے کہا، فرمایا کتنی جرأت سے کہہ رہا ہے، فرمایا کمزور انسان ہو کر فرمایا کہہ رہا ہے میں قتل کر دوں گا۔ آگے سے خوبصورت جملہ نکالا، فرمایا اگر تو مجھے قتل کرے گا میرا رب اس طرح تجھے قتل کرے گا۔ فرماتے ہیں وہ ظالم تھا، پھر کوئی بات ہوئی تو پھر آپ نے ٹوک دیا یہ غلط کر رہا ہے، باز آ جا باز آ جا کہتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جیسے تو مجھے قتل کرے گا میرا رب ویسے تجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے کہا پکڑو اسے، جلاد سے کہا اسے پکڑو اور اسے قتل کرو۔ فرماتے ہیں جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کہا میرا چہرہ جو ہے نا یہ کعبے کی طرف کر دے۔ اس نے کہا نہ اس کا چہرہ بھی پھیر دو۔ تو آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور فرمایا ہر طرف ہی رب دیکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے اس طرف چہرہ نہیں کروں گا تو اس طرف رب نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا رب اس طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب قتل کرنے لگے تو آپ نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی، یا اللہ مہربانی فرما اس نے مجھے قتل کیا ہے، میرے قتل کے بعد اس بندے کو کسی کو قتل کرنے کی توفیق نہ دینا۔ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، آپ کو قتل کیا، 15 دن بعد جتنا بڑا بادشاہ تھا، مال تھا، پیسہ تھا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، 15 دن کے بعد وہ بیمار ہوا، اسے کینسر ہوا۔ ڈاکٹر نے اگر کسی دھاگے کے ساتھ بوٹی باندھ کر اس کے جسم میں ڈالتے، جب واپس نکلتے تو وہ سڑ جاتے، گھن جاتے۔ اتنا خطرناک نظام ہوا، اس لیے محبوب نے فرمایا کسی پر ظلم کر کے نہ آنا، ایسے آ جانا میں تمہارے اوپر پردے ڈال دوں گا، اگر ظلم کر کے آؤ گے یاد رکھنا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی مخلوق سے کہ ظلم جو ہے حرام ہے۔ اور مولانا روم نے خوبصورت ایک حکایت لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے موسیٰ جب بھی میرے سے دعا مانگنا تو دعا کا طریقہ رب نے بتایا۔ رب نے فرمایا اگر مجھ سے دعا مانگنا موسیٰ اس منہ سے دعا مانگنا جس منہ سے غلط بات نہ نکلی۔ رب کہہ رہا ہے موسیٰ اے میرے نبی، اے میرے رسول یاد رکھنا جب بھی مجھ سے دعا مانگیں تو اس منہ سے دعا مانگیں جس منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایسا منہ ہم کہاں سے لائیں جو ایسا منہ ہو، بندہ گناہ خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ایسا منہ لاؤ جس منہ سے غلط بات ہی نہ نکلی ہو، پھر دعا قبول کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمہارے منہ سے کسی کے منہ سے یہ دعا نہیں نکل سکتی کہ اس نے غلط بات کی ہے تو پھر دوسرے کے منہ کا سہارا لے لیا کرو۔ یا اللہ دوسرے کے منہ کا کیسے سہارا لے؟ رب نے فرمایا کوئی بندہ دوسرے کے منہ سے غلط بات نہیں نکالتا۔ فرمایا منہ میرا ہے میں اپنے منہ سے نکالوں گا، دوسرے کے منہ سے میں غلط بات اس کے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے
فرمایا کہ دعا قبول ہو، فرمایا اس منہ سے دعا کرنا، یا اللہ ایسا منہ نہ ہو، تو رب نے فرمایا دوسروں کے منہ سے سہارا لے لینا، کہ دوسروں کے منہ سے دعا نکلوا لینا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے عمل کریں، ایسا کام کریں کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں اور ان کے منہ سے دعا نکلے، رب قبول فرما لے، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہو جائیں۔ مولانا روم نے خوبصورت حکایت لکھی ہے، کمال کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ بیمار تھا، ہمسایا، تو دوسرا جو ہمسایا تھا وہ بہنا تھا، کم سنتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں، وہ بیچارہ بیمار ہے، میں کہوں اس کو بیمار کو پوچھنے کے لیے جاؤں اور اسے تکلیف میں چھوڑ کر آ جاؤں، وہ کیسے؟ فرمایا لوگ دور دور سے اسے پوچھنے کے لیے آ رہے تھے یہ بیمار ہے، چلو بیمار پرسی کر لیتے ہیں۔ تو بہرے نے آپ نے بیٹھ کر نا ایک پلان بنایا۔ پلان کیا تھا کہ میں جاؤں گا، ہمیشہ بندہ جا کر 3 سوال کرتا ہے بیمار سے۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے یار یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے، پھر اپنے سے جواب بنا لیا کہ وہ کہے گا پہلے سے اچھا ہوں، پھر دوسری ترتیب سوچی بیٹھ کر، پھر میں دوسرا سوال کروں گا علاج کس سے کرا رہا ہے، وہ بتا دے گا، ماہر ڈاکٹر کا نام لے گا، اس سے علاج کرا رہا ہوں، اور اس کو میں یہی جواب دوں گا ٹھیک ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے علاج کراتے رہنا۔ فرماتے تیسرا سوال بیٹھ کر جوڑ لیا، میں پوچھوں گا بتا غذا کون سی کھا رہا ہے، ہمیشہ بیمار نرم غذا کھاتا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے اچھی غذا اسے نہ چھوڑنا۔ اب بیٹھ کر نہ پلان بنایا، جواب بھی اپنا، سوال بھی اپنا۔ جب وہاں پہنچا بیمار کے پاس، بیمار جو تھا وہ زیادہ پریشان تھا، تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا بتا تمہارا کیا حال ہے، تو آگے سے اس نے جواب دیا کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں، مر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو بچ جائے گا۔ وہ بیمار بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کہا میں مر رہا ہوں، یہ کہتا ہے اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ دوسرا اس نے کہا کس ڈاکٹر سے علاج کرا ہے، تو آگے سے مریض نے کہا کہ میں اسرائیل سے علاج کرا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس ڈاکٹر کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مریض تھا وہ اور پریشان ہوا، دعا دینے کی بجائے یہ مجھے سزا دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا غذا کون سی کھا رہا ہے، اس نے کہا میں زہر کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی غذا ہے، کھاتے ہی رہنا۔ مولانا روم نے کمال یہاں سے نتیجہ نکالا ہے کہ بیمار کو پوچھنے کا، اس نے کہا یہ 3 باتیں پوچھی تو مریض جو تھا غصے میں آ کر چیخ کر چلا کر کہا اٹھو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ فرماتے ہیں جب مریض نے یہ بات کہی اسے گھر سے نکالا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں آج لوگ وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ گیا تھا مریض کو راضی کرنے کے لیے، حقیقت میں اس کو ناراض کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا وہ بہرا تھا اسے سنائی کم دیتا۔ آج لوگ نا بیٹھ کر دین کی ایک ایسی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ یہی دین ہے اور یہی سزا ہے اور یہی نظام ہے، یہی نماز ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی تمام چیزیں ہیں، اپنی طرف سے سب کچھ بنا لیتے ہیں، آتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، حقیقت میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ مولانا روم فرماتے ہیں فرمایا وہ اس لیے جب وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی، فرمایا نماز کے ارکان ادا نہیں کرتے، آئے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کو علاج کا پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کیا کیسے پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خبر نہیں تھی، یہ بھی خبر نہیں تھی ارکان کس طرح ادا کرنے ہیں، یہ بھی خبر نہیں تھی میرا قرآن ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرمایا راضی کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں خبر نہیں ہوتی کس طرح نکالیں، فرمایا پھر اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ درس یہ ملتا ہے وہ تو بہرا تھا، حقیقت میں آج لوگ دین میں گنگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، جن کو دین کی حقیقت کے معلوم نہیں ہے اور اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں جیسے بہرے نے کیا تھا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3812 ہے اور شعب الایمان جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ اس کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جو بندہ شب معراج کی رات جو آج کی رات آنے والی ہے، اس رات کو جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اور 12 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، فرمایا پھر صبح جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا قبول فرمائے گا۔
اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 100 سال کی نیکیاں لکھ دے گا۔ جیسے ہم اول ٹائم لگاتے ہیں کہ لگا لیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، آج ہمیں اول ٹائم لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ سال کے بعد ایک رات آتی ہے، پھر پورا سال یہ رات نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا، ہماری زندگی میں یہ رات آئے گی، پھر پوری زندگی ہماری زندگی میں دوبارہ یہ رات نہیں آئے گی۔ ایک بابا بازار میں کھڑا رو رہا تھا، شور مچا رہا تھا، تو لوگ جمع ہو گئے، قریب آ کر پوچھا بابا کیوں رو رہا ہے؟ تو بابا اور بھی زیادہ رونے لگا۔ جب کوئی پوچھنے والا آ جائے تو بندے کا غم جو ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب لوگ آئے جمع ہوئے، اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج صبح کی نماز میری رہ گئی ہے، پھر یہ پوری زندگی یہ صبح کی نماز میرے حصے میں نہیں آئے گی۔ جو نماز رہ گئی وہ رہ گئی، جو کام آج ہم عبادت کرنی تھی، آج کی ہماری عبادت رہ گئی تو پھر رہ گئی، پھر نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہنا آج کا کام کل کریں گے، کل ہماری زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو بابے نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہماری صبح کی نماز رہ گئی، آج کی ہم بھی یہ سوچیں آج کی رات کی ہماری عبادت رہ گئی تو پھر پوری زندگی یہ رات ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی رات ہم جاگ کر اپنے رب سے معافی مانگیں۔ فرمایا ایک بزرگ بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں اور شیر ایک ساتھ چرا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قریب جا کر پوچھا بابا ان بکریوں کی اور شیروں سے کب سے صلح ہو گئی؟ بکریاں اور شیر ایک ساتھ تو نہیں رہتے۔ تو بابا جی نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، بکریوں نے شیروں کے ساتھ صلح کر لی۔ یعنی ہم نے بھی کبھی سوچا ہم بھی اپنے رب کے ساتھ آج صلح کر لیں، تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 12 رکعت اس طرح ہم نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، ہر رکعت میں ہم نے پڑھنی ہے 12 رکعت، اور اس کے 12 رکعت ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ ہم نے استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد ہم نے جو بھی دعا مانگنی ہے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اور یہ رات ایسی افضل اور اعلیٰ رات ہے جس کے بارے میں بے شمار مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تھا، بلا کر رب نے اپنا دیدار کرایا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کما پیش دنیا میں مبعوث فرمائے، اور فرمایا یہ جو مرتبہ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ کسی کو دیدار کرایا تو خواب کے اندر، کسی کو دیدار کرایا تو پردوں کے اندر۔ جب میرے اور تمہارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے براہ راست اپنا دیدار کرایا، اور فرمایا اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا سورہ نجم کے اندر، فرمایا یہ وہ آنکھ ہے، فرمایا نہ حد سے بڑی نہ ہی حد سے کم ہوئی، فرمایا ایسے اپنی آنکھوں سے محبوب نے اللہ کا دیدار کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس رات کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ سب سے یہ مشورہ بھی ہے اگر یہ رات ہم محفل کر لیں، انتظام کر لیں تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ مشورہ دیں گے تو کریں گے، ورنہ کہیں اور مسجد میں جا کر عبادت بھی کر لیں گے اور بیان بھی سن لیں گے، محفل بھی ہو جائے گی۔ اگر تمام دوستوں کا یہ مشورہ ہے کہ آج کی رات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ذکر ہو جائے، اس کے بعد نوافل پڑھے، جو بندہ جاگنا چاہے جائے، جو سونا چاہے سو جائے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ تمام دوست یہ اپنا رائے دے دیں تاکہ یہ محفل کریں یا نہ کرو، محفل کرو جی کرو، سارے دوست تھوڑا تھوڑا حصہ ملا کے چلو شاہی منڈا کے تاکہ جڑے دوست جمع تھی وجہ رات دے محروم نہ رہے وجہ کچھ لوگ روزہ بھی سویر دا روزہ جڑا ہے اور بھی یہ یاد رکھیں محبوب علیہ السلام نے بھی فرمائے، بزرگان دین نے لکھا بھی ہے جڑا بندہ 1 دن دا روزہ رکھے دے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ 1 دن دا روزہ بلکہ فرمایا 60 مہینے دے روزے دے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا کو ہندو کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سارے دوست اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ملا کے تاکہ محفل کا انتظام کر گئے، اللہ تعالیٰ سارا کو اجر عظیم عطا فرماوے۔ افضل یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا آج کے دور میں ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے،
ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھے تو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا جس کی باتوں میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، مجھے صاحب ایسے ہر احسان سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں ان پر ایک عورت نے الزام لگا دیا۔ فرماتے ہیں جب الزام لگایا، عورت ہے کیا کرتے، آگے کیا کہتے؟ فرماتے ہیں اللہ والے بد دعا نہیں کرتے۔ فرمایا جب اتنی تکلیف پہنچائی جائے تو پھر ان کی زبان سے دعائے ضرر نکلتی ہے تو آگے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا صحیح حدیث پاک میں ہے، فرمایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عورت نے الزام لگایا کہ زمین کے قبضے کا۔ فرمایا جب الزام لگایا، فرمایا آج بندہ غور نہیں کرتا میں کس کے بارے میں، جب زبان کھولتا ہے تو کھولتا ہی چلا جاتا ہے، میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کبھی نہیں سوچتا۔ فرماتے ہیں جب یہ بات آپ کو پتہ چلی تو مفسرین کرام لکھتے ہیں تو حضرت سعید بن زید نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی۔ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، فرمایا اگر یہ عورت جھوٹی ہے یا اللہ اسے اندھا کر دے۔ فرماتے ہیں دوسری انہوں نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے گھر کے اندر ہی اس کی قبر بنا دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کے الفاظ سنے، فرماتے ہیں آپ خاموش ہو گئے، صبر کیا۔ ایک یہ وقت بھی تھا اور یہ وقت بھی آیا، ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت بختیار کاکی پر بھی ایک عورت نے الزام لگایا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بزرگ ہو گئے تھے، آخری عمر تھی۔ فرماتے ہیں روتے ہوئے جب آئے نا اپنے مرید کی خاطر تو مرید جب کٹہرے میں کھڑا تھا، فرماتے ہیں آپ نے اشارہ کیا، فرمایا سچ سچ کہہ دو یہ پردہ رہ جائے گا۔ جب عورت نے سچ نہیں کہا تو آپ نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بچے تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کہنا ہی تھا کہ بچہ بول پڑا میں اس کا نہیں ہوں، میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ یعنی اللہ والے جو ہیں، فرمایا اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت سعید بن زید نے یہ دعا مانگی، صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا حضرت سعید بن زید آپ تو دنیا سے وصال فرما گئے، تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، پھر ہم نے وہ دونوں دعائیں آپ کی قبول ہوتے ہوئے دیکھی۔ فرمایا ہم نے دیکھا وہ عورت اندھی ہو گئی، فرماتے ہیں ایک تو وہ دعا قبول ہوئی، پھر ہم نے اس عورت کو روتے اور چیختے ہوئے دیکھا۔ دوسرا کیا ہوا؟ فرمایا دوسرا یہ ہوا اس کے گھر کے اندر ایک کنواں تھا، فرماتے ہیں اس کنویں کے اندر گری وہیں مر گئی، ہمیں اسے مرتے ہوئے بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، جب لوگ اتنا ذلیل کریں، اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا کوئی بندہ رب کے سامنے آپ کا نام لے کر نہ رو پڑے، آپ کا نام رب کے سامنے نہ لے، اگر لے کر رو پڑا تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنا ظلم نہ کریں کوئی رب کے سامنے آپ کا نام لے کر رو پڑے۔ فرماتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں یاد رکھنا جب واقعہ یہ دعا آپ نے فرمائی، اور یاد رکھنا یہ دنیا ایسی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ محبوب کا فرمان ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ رب نہ کرے اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، فرمایا وہی الزام اگر اس کی بیٹی پر لگا دیا جائے، وہی الزام اس کے بیٹے پر لگا دیا جائے، فرمایا پھر کیا بنے گا؟ فرمایا یاد رکھنا کرنا جیسا کرنا ویسا بننا ہے ضرور۔ حضرت سعید بن زید کی یہ دعا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پھر اس عورت کو اندھے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اسے اس کنویں کے اندر وہیں ان کی قبر بنتے ہوئے، اسے مرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا۔ معلوم ہوا جب بھی بندہ کسی کے لیے برا سوچتا ہے پہلے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ ابو جہل نے محبوب کریم کے لیے جب گڑھا کھودا تھا نا، سب سے پہلے اس میں آپ ہی گرا، پھر لوگ اوپر نکال دیتے، وہ زمین میں جاتا، کہتا کہ میں نہیں نکل سکتا، جاؤ محبوب کو کہو اگر محبوب نے بچا لیا تو میں بچ سکتا ہوں، بس ورنہ اس کنویں کے اندر ہی میں جاتا رہوں گا، اس گڑھے کے اندر۔ یعنی جب بندہ دوسروں کے لیے کچھ کنواں کھودتا ہے پہلے خود ہی گرتا ہے۔ دعائیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو محبوب کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے، وما علینا الا البلاغ۔